اب آتی ہے تیسری کیٹیگری، اور تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ لاسٹ ہیں، یہ ایسٹرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو جانا کہاں ہے۔ تو اللہ رب العالمین تیسری کیٹیگری کو پہلی کیٹیگری کے بعد، کافروں کے بعد، اب تیسری کیٹیگری کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اور جب سورہ بقرہ میں ان کا انٹروڈکشن دیتے ہیں اللہ رب العالمین، جب اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ والوں کا انٹروڈکشن دیتے ہیں اور جب کافروں کا انٹروڈکشن دیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اپنی کنورزیشن کو بہت لمیٹڈ رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں، تو وہ انٹروڈکشن اللہ رب العالمین کافی لمبا چوڑا دیتے ہیں ان کا سورہ بقرہ کے اندر، کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین بیزار ہیں۔ اور ان کا اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، لیکن ایکچولی وہ ایمان رکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں تیسرے لوگوں کے لیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جن کا ایمان ہے اللہ کے اوپر، جو اللہ کے پیغمبروں کو جانتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں کو جانتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جن سے اللہ بیزار ہے، کیونکہ یہ روشنی میں رہ کر بھی اندھیرے میں ہے۔ اور ان کی تعریف تیسرے نمبر پر آتی ہے، تیسرے نمبر پر، کیونکہ کافروں کا تو اللہ میاں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کا تو فیتھ ڈیسائیڈڈ ہے، انہوں نے تو سیدھا جانا ہے دوزخ کے اندر، وہ تو گئے اور رہ گئے نفس مطمئنہ میں چلنے والے پیغمبر اور مومنین اور صالحین اور شہداء، اور وہ مومن جس نے اپنے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا اور اس کے پیچھے چل پڑا اور اس نے اللہ کے احکامات کو مانا۔ پہلے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں جن کے لیے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریف میرے لیے ہے جو کہ رب ہے عالمین کا، جو چیز اس نے بنائی ہے اس ہر چیز کا وہ رب ہے، یہ اس کی تعریف ہے، اتنی سی تعریف ہے اس کی۔ جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے اور جو چیز تمہیں دکھائی نہیں دیتی ہے اس کا وہ رب ہے، جس رب کے آگے سجدے کرتے ہیں سائے، جس رب کی خدمت میں یہ کل کائنات لگی ہوئی ہے، یہ تعریف ہے اس کی۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر انعام ہوا۔ اور یہ رستہ، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے ہیں، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، جو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، کہ جس چیز پہ ہماری نگاہ پڑتی ہے اس کا وہ مالک ہے، جس چیز کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اس کا وہ مالک ہے، جس چیز کو ہم چلاتے ہیں اس کا وہ مالک، یہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ ایک میٹرک کا بچہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ انکل میں نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کر مجھے جب یہ 3 کیٹیگریاں پتہ چلیں تو میں نے سوچا آپ سے پوچھوں کہ آپ کس کیٹیگری میں؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کفر میں ہیں؟ تو میں نے بولا بیٹا نعوذ باللہ کیسی باتیں کر رہے ہو، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا تو پھر کیا آپ ان لوگوں کی کیٹیگری میں جن پر انعام ہوا؟ تو میں نے بولا بیٹا کیا بات کر رہی ہو، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی نماز وہ 5 وقت پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو محبت دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر وہ وضو میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ مٹی اٹھاتے ہیں اور مٹی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نماز نہیں چھوڑتے وہ اپنے رب کی۔ جب نبی سفر میں ہوتا ہے تو وہ نماز نہیں چھوڑتا، جب نبی جنگ میں ہوتا ہے تو وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ کون سی جنگ ایسی ہے جہاں پر آپ جائیں اور اس میں گند نہ ہو، پر اللہ کا حکم سن کر کھڑا ہے وہاں پہ نمازیں پڑھانے کے لیے؟ وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، کسی سفر پہ کسی سواری میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس سواری کے اوپر بیٹھے پڑھ لیتا ہے نماز اپنی۔ یہ ہمارا پیغمبر ہے جو اپنی نماز نہیں چھوڑتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ پہ ہیں۔ تو انکل بتا رہے ہیں کہ میں تو ان میں نہیں ہوں بھائی، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، یہ ہر اللہ کی بات کو اسی طریقے سے لے کر چلتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کو کہتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے رب کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا اور تعریف رب کی ہی لیتا ہے۔ تو بیٹا میں ان میں نہیں ہوں، میں ان میں نہیں ہوں۔ تو اس نے بولا پھر انکل مجھے یہ بتائیں پھر آپ کن میں؟
ان کی تو اللہ کو رب کو فکر ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے کفر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں میں سب پردے شردے لگا دیے اللہ رب العالمین نے. ان کو تو دکھائی نہیں دے گا. تو ان کی تو اللہ رب العالمین کو پریشانی نہیں ہے. یہ تو ایزی چلے گا بھی، سائڈ پہ جاؤ، ختم ہوگی کہانی. اور جو سیدھے ہاتھ پہ ہیں ان کی بھی اللہ رب العالمین کو پریشانی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی نفس لوامہ کو اور نفس امارہ کو سوئچ آف کیا ہوا ہے، بند کر کے انہوں نے اس کو رکھ دیا، اور صرف وہ اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں. تو ان کی تو اللہ رب العالمین کو فکر نہیں ہے. تو وہ اگر غلطی کرتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں بند ہو جاتے ہیں اور ان سے وہ معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو چھوڑ دیتا ہے. وہ جا کر کے موسیٰ کی طرح کسی کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا وعدہ اللہ کا توڑ دیتے ہیں، تو رب العالمین ان کو معاف کر دیتا ہے. پر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری لگا دیتی ہیں اللہ کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. تو ان کی تو اللہ رب العالمین کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو پرابلم اللہ رب العالمین کی کدھر ہے؟ اللہ رب العالمین کی پرابلم ان کے ساتھ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں اور ہم روز آخرت پر بھی ایمان لائیں. اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے اراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے ہوئے اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لائے ہوئے. دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں، اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو مارتے نہیں ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو محبت دیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی بے عزتیاں نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے مال میں سے غریب لوگوں کو مال دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. پر وہ اپنی 5 وقت نماز نہیں چھوڑتے. وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان قرآن پہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر کے چلتے ہیں، اور اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ جس تقدیر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈالا ہوا ہے، ہم اس آزمائش میں، اور اس آزمائش کے صرف 2 ہی چیزیں ہیں اس آزمائش کی، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. یا آپ جنت میں جائیں گے یا آپ دوزخ میں جائیں گے. یا آپ مومنات میں سے ہیں، آپ صالحین میں سے ہیں، آپ شہداؤں میں سے ہیں، یا آپ ان میں سے ہیں، یا آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، کہ اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں مسلمان بھی ہوں، اور اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں آخرت کے دن پہ ایمان بھی لاتا ہوں، پر میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں، یا میں وہ ہر بری حرکت کرتا ہوں، میں ہر چوری کرتا ہوں، میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہوں، میں رشوت لیتا ہوں، میں امیر بننے کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہوں، پر میں مسلمان ہوں اور آخرت پر بھی یقین ہے مجھے. تو کون لوگ ہیں جو ہمارے درمیان رہ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو ہمارے درمیان رہ رہے ہیں؟ اور انکل آپ مجھے بتائیں آپ کہاں پر ہیں؟